حي على الصلاة. ہاں، اگر کچھ بننا ہے تو پابندی کے ساتھ بن جاؤ، اور اگر نہیں بننا ہے تو جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کرتے رہو۔ اس لیے میری بہنوں، یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے محرم کے ساتھ، جو آپ کے محرم اللہ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں، ان سے کہیے 2 مہینے کا فاصلہ تم کرو، مردوں کے ساتھ جاؤ، تیسرے مہینے ہمیں لے چلو، اور ہر تشکیل میں اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنے محرم کو آپ یاد دلائیے کہ دیکھو اس میں ڈھیل نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ مسجد کی جماعت نہیں بن سکتی، یہ نہ کہنا۔ جب آپ ایسا کریں گی تو آپ کے ہر 2 مہینے کے بعد 3 دن لگیں گے۔ ہم آپ کو ماحول سے گزارنا چاہتے ہیں، جیسے وہ جو تعلیم کرائیے نا، تو اس تعلیم کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے آپ کے گھر کو داعیانہ بنانا چاہتے ہیں، صحابہ والی صفت پہ لانا چاہتے ہیں، کہ جیسے صحابہ کی عورتیں اپنے مردوں کو شہید کرنے کے لیے بھیجتی تھی، شہید کرنے کے لیے۔ ہاں، جو محنت ہمارے ذمے ہے اس کی ابتدا دعوت سے ہے اور اس کی انتہا شہادت سے ہے، اور دعوت کا مطلب لذتوں کو چھوڑنا، لذتوں کو مٹانا، یہ ہے مطلب دعوت کا۔ اس لیے یہ ہمارا کام تربیت کا ہے۔ ہم بہنوں کو ماحول کے لیے لاتے ہیں، اس لیے بہنوں کے ذمے گشت نہیں ہے، بہنوں کے ذمے بیان نہیں ہے، بہنوں کے ذمے اس طرح کے کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں یہ بات نہ پیدا کی جائے کیا شریعت میں منع ہے، کیا شریعت میں ناجائز ہے، اجی کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے ہم بھی جانتے ہیں، ہم لیکن زندگی کو زیادہ جانتے ہیں، ہم زندگی کو زیادہ جانتے ہیں۔ بات کرنا ہو آ جاؤ، بات کر لو آپ سے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہنوں کے ذمے نہ گشت ہے، نہ بیان ہے، نہ اس طرح کا کوئی کام ہے۔ اب فقہ کی بحث اٹھانا ہو تو جاؤ تم کرو، ہمیں آپ سے کوئی بحث نہیں کہ بیان کرنا عورت کا کیا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں جائز ہے، لیکن ہم زندگی کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہمارے تجزیے کے مطابق ابھی ہمیں یہ کام نہیں کرانا، آپ سے ابھی ہمیں آپ سے یہ کام نہیں کرانا، ابھی ہمیں آپ سے یہ کام نہیں کرانا۔ ہاں، لوگ بلا وجہ پیش کرتے ہیں دلیلیں، ہاں لوگ پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ تو یہ کرتی تھی، ہاں سر آنکھوں پر، کیا سر آنکھوں پر۔ ہم کسی موقع کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم ہر گھر اور ہر زندگی کو چلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی موقع کا کام ہوتا تو کوئی بات نہیں کہ بھائی سال میں کوئی ایک موقع ہے، ہمیں کوئی کلچرل پروگرام کرانا ہے، تو بھائی حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ لہٰذا یہ عورت بیان کر سکتی ہے، تقریر کر سکتی ہے، شعلہ بیانی کر سکتی ہے، کرے، جائز چھوڑے، ناجائز چھوڑے، کرے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ یہ ماحول سے ہم گزارتے ہیں آپ کو ماحول سے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان میں پڑتا ہے، یہ انسانیت ہے کہ وہ ماحول کا اثر لیتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں 3 دن لگاؤ، ہر 2 مہینے کے بعد 3 دن لگاؤ اپنے محرم کے ساتھ۔ اچھی بات ہے شوہر کے ساتھ، اچھی بات کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ۔ شوہر کے علاوہ اگر کوئی دوسرا محرم ہے تو ہم بھیجیں گے، لیکن مشورے کے بعد۔ کیا کریں گے؟ مشورے کے بعد تھوڑا سا حال چال لیں گے، کیا بات ہے کہ یہ عورت یہ شوہر کے بجائے اپنے بھائی کے ساتھ کیوں جا رہی، ہم تھوڑا ٹٹولیں گے، نیچے اتریں گے، بینک کی زبان میں کیوں لگائیں گے، کیوں 10,000 کا چیک ہے، کاؤنٹر والا آدمی دے دیتا ہے، 1 لاکھ کا چیک دیا، وہ آگے جاتا ہے، وہ ایک بار اور وہ کیوں لگاتا ہے کہ بھائی یہ ہم نہیں پاس کر سکتے، وہ وہاں کیوں، وہ مال کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہو اس ملازم اور اس آدمی کے درمیان کچھ سیٹنگ ہو تو 1 سے زیادہ 3 پر ڈال دو، 1 سے زیادہ 3 پر ڈال دو، تاکہ 1 لاکھ روپے کا چیک کیش ہونے میں ذرا 2 ونڈو سے گزر کے آؤ۔ تو ایسے ہی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ہم نیچے اتریں گے، ٹٹولیں گے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
ہم منع نہیں کر رہے کہ شوہر کے علاوہ کوئی محرم کے ساتھ نہیں جا سکتے، جو محرم ہے جا سکتے، لیکن ذرا نیچے اتریں گے، اس کا مشورہ کریں گے، مشورے میں غور کریں گے اور مناسب سمجھیں گے، اجازت دیں گے، نہیں تو روک دیں گے۔ کس کو؟ اس عورت کو، اس عورت کو، اور جو مرد ہیں اس کو مردوں کی جماعت میں بھیج دیں گے۔ اس لیے میری بہنوں، ایسی جب 3 بار لگ جائیں تو آپ اب اگلا نمبر ہے 10 دن کا۔ اگلا نمبر کیا ہے؟ 10 دن لگیں گے۔ جو بہن 3 مرتبہ 3 دن لگا لے تو اب وہ 10 دن کے لیے جائے گی، اب 3 دن کے لیے نہیں جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ 10 دن کے لیے جائے گی۔ اب اگر وہ پھر 3 دن لگا رہی ہے، اب پھر مشورہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پھر مشورہ ہوگا۔ وہ کیا بات ہے بھائی، تمہیں تو اب آگے بڑھنا تھا، کیوں نہیں جا رہی ہو آگے؟ کوئی دقت ہے تو رک جاؤ، آئندہ جاؤ، لیکن 10 دن کے لیے جاؤ، آئندہ جاؤ لیکن 10 دن کے لیے۔ اور کوئی بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو جانے دیں گے، جاؤ بھائی جاؤ، لیکن جو ترتیب ہے نہیں بگاڑیں گے۔ مشورے والے کو ترتیب بگاڑنے کا اختیار نہیں ہے، مشورے والے کو ترتیب بگاڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں یہ مشورے والے ہیں اور یہ مستورات کے ماہر ہیں، لہٰذا یہ جو چاہیں کریں۔ نہیں نہیں نہیں، جو وہاں سے کہا گیا وہ ہونا چاہیے کہ 3 دن لگ جائیں تو عشاء لگے، 3 دن لگ جائیں تو عشاء لگے، جب عشاء لگ جائے تو چلہ لگے، عشاء لگ جائے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ آپ کا خروج ہے اور آپ کو ہم ماحول سے گزارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ تاثر لیں، اور آپ کی وجہ سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جب چلتی ہیں تو دوہرا 200 ٹائم فائدہ ہوتا ہے جب آپ چلتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو اللہ کے راستے سے گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ساری بہنیں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر 2 ماہ کے بعد، ہم نے آج تک وقت نہیں لگایا ہے تو ہم 3 دن اپنے شوہر کے ساتھ اور پھر مشورے سے کسی بھی محرم کے ساتھ لگاتے رہیں گے۔ جب 3 دن لگا لیں گے تو عشاء لگائیں گے اور پھر اس کے بعد چلہ لگائیں گے۔ اس ترتیب کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہمارے مردوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے، ہمارے مردوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو بہنیں اس کے اوپر آ چکی ہیں، جو اس کے اوپر کی ترتیب ہے اس پر بھائی اب چلہ لگ گیا تو 2 مہینے باہر جانا ہے، 2 مہینے باہر جانا ہے، تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کا سلسلہ ہے وہ زندہ ہوتا رہے کہ آپ عالمی نبی ہیں، لہٰذا ہم صرف ایک جگہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم سارے عالم کی ترتیب کو قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ عالمی نبوت، نبی کی نبوت اور ختم نبوت کی نبوت کا فیض ساری دنیا میں پہنچے۔ تبصرہ کرنے والے کہتے ہیں عجیب محلہ چھوڑ کے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ان کو نہیں معلوم کہ ہماری نسبت عالمی نبی سے ہے اور ختم نبوت والے نبی سے ہے، اس لیے ہم سب جگہ آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ ہم محلے میں بھی، ہم محلے میں تعلیم کا حلقہ چلاتے ہیں، اور پڑوس کے محلے میں یا پڑوس کے گاؤں میں جا کر 3 دن لگاتے ہیں، عشرہ اس سے اور دور لگاتے ہیں، چلہ اس سے اور دور لگاتے ہیں، اور 2 مہینے اور اس سے دور لگاتے ہیں، تاکہ ختم نبوت کی نبوت کا فیض اور عالمی نبی کے نبوت کا فیض ساری دنیا میں چلے۔ یہ ہے ہمارا حکم۔ تو سارے بھائی اور ساری بہنیں اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ بات ہماری اصل ہے۔ اسی طرح تیسرا کام جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نکالا ہے، ایک خلاصے کے طور پر تیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بہن، ہر عورت اپنے گھر میں مہمان عورتوں کو ٹھہرانے کا پکا فیصلہ کرے۔ کیا کرے؟ کہ ہمارے پاس جب یہ خبر آئے گی کہ اللہ کے نام پر مہمان آئے ہیں تو ہم ان مہمان بہنوں کو اپنے گھر میں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے یہاں نہ پکے مکان کی شرط ہے، نہ بڑے مکان کی شرط ہے، نہ اونچے مکان کی شرط ہے، اور نہ ہی کھانے کی شرط ہے کہ کھانا کھلاؤ گے۔ دیکھو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے یہاں دعوت میں، یعنی جو نبیوں کی محنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، محنت میں کھانا نہیں ہے، کھانا معاشرے میں ہے۔ کس میں ہے؟ معاشرے۔ ابھی ہمارا کام محنت کے مرحلے پر ہے، معاشرے کے مرحلے پر نہیں ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ کہیں جو کہیں، ہم آپ کے کہنے کو نہیں مان پائیں گے۔ ہمارے پاس خود نگاہ موجود ہے، ابھی ہم آنکھ کے راستے سے قیادت کر رہے ہیں، جب ہم کان کے راستے سے کریں گے تب ہم آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟
اس لیے ابھی ہم خود ہم آنکھ والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، جب آئے گا ہمارا مرحلہ معاشرت کا تو ہم کھانے کی بھی بات کریں گے۔ اس لیے اس جماعت کو ٹھہرانے کا ہر عورت ارادہ کرے کہ جب یہ خبر آئے گی کہ مہمان عورتیں آئی ہیں تو ہم ٹھہرائیں گے۔ مکان چھوٹا ہے تب بھی ٹھہرائیں گے، مکان چھوٹا ہے تب بھی ٹھہرائیں گے۔ کوئی گھر مسلمان کا ایسا نہ ہو جس میں یہ عورتیں ارادہ نہ کریں، جس میں یہ عورتیں ارادہ کریں۔ جب ایسا ہوگا تو میری بہنوں سچی بات یہ ہے کہ آپ کا گھر بدلے گا۔ کیا ہوگا؟ آپ کا گھر بدلے گا۔